میں نے ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولیں گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیجیٹل کہہ لیں یا ٹیکنیکل کہہ لیں. ہوگی وہ خانقاہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی. تو اس کا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورکشاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی. ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے, تو 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا, آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے, بیٹھے ابھی میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں. مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3, 2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب اب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے, آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو پھر 4:30 بجے ان کو ہم نے جامعہ کے قریب گراؤنڈ میں بھگایا. 18 لڑکے تھے نا. میرا خیال یہ تھا کہ میں مولوی ہوں تو سب سے سست میں ہوں گا, یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں,
میڈیکل ایک ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے پاس, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ ہیں بھی. اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسے لال سرخ, پشاور کے ہیں یہ, دمام میں جاب کر رہے تھے, اسپیشل ورک شاپ کے لیے آئے ہیں یہ. تو لیکن جب اندازہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ بھاگنے میں, چپل چرا کے بھاگنے میں تو بہت تیز ہیں, کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگنے میں تو, ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں چپل وپل کوئی نہیں چراتا بھائی, لیکن ہم ویسے جو ہے نا, یعنی اکثر ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کا سانس, بولو بھائی, 2-4 ایسا ہی تھا نا. جہاں میں کہیں جھوٹ موٹ بولوں تو بتا دیں کہ یار مولوی صاحب یہ غلط بول رہے ہو, یار ایسا نہیں کرو, گواہ کے طور پر بٹھایا ہوا ہے. 2-4 قدم چلتے تو سانس کیا ہو جاتا, سے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ, یار ابھی 30-35 سال آپ کی عمر ہے, آپ صبح 4 بجے جب آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ویسے ہی فریش ہوتے ہو, اس وقت آپ 2 قدم جاگنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیر مارو گے دنیا میں بھائی. انسان کچھ بھی کرتا ہے نا, بڑے بڑے کام, اس کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ کیا چل رہا ہے, داڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ تو چل ہی نہیں سکتے. چلو 50 سال کا آدمی ہو, اسے بھاگتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو رہی, تو 35 سال کے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ بھاگیں, یہ خانقاہ ہے. اب آپ کہیں گے کس قسم کی خانقاہ ہے یار, خانقاہ میں تو ذکر اللہ ہوتا ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو, جیسے نماز روزہ ضروری ہے, مسلمان کو من حیث القوم دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے, یا اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے حقوق ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تو کوئی جسم میں اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جو نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ میں اگر یہ قوتیں نہ ہوتی تو روم اور فارس کو فتح کر لیتے. وہ تو ایسے ہی ہوتا بنی اسرائیل کی طرح. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا جاؤ فلاں قوم سے لڑو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, لڑیں, فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا, ہم بھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے. اور کتنے مواقع تھے. سست آدمی دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ کر لو, گائے ذبح کر لو, یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, کس قسم کی ہو, فضول قسم کے سوالات. بنی اسرائیل کو جو بھی کہا جاتا, کوئی بھی آرڈر دیا جاتا, بنی اسرائیل پہلی دفعہ میں وہ کام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ غلام تھے. حالانکہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں. بنی اسرائیل کس کی اولاد تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پیغمبروں کی اولاد ہے, نہ اس سے گائے ذبح ہو رہی ہے, نہ کوئی اور شریعت کا حکم اس پر اس سے عمل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طویل عرصہ تک فرعون کی غلامی میں اس نے زندگی گزاری, تو مینٹل اپروچ غلاموں والی ہو گئی. بس ہمیں بوٹ پالش کرنے پہ لگا دو, ہمیں کوئی مزدوری کا کام دے دو, کوئی تھوڑا سا یہ کر دو, وہ بس اس سے زیادہ نہیں, روٹی مل جائے, کھانا مل جائے, اور کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے, دنیا کی محبت کی حد تک تو اتنا ہی ہے کہ روٹی مل جائے, لیکن اللہ نے اور بھی تو کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں نا, بڑے بڑے کام. تو وہ نہیں کرتے تھے. یہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے نا, تو انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھا نا آخری, کیا نام تھا اس کا, بہادر شاہ ظفر, میں اس کے مزار پہ گیا ہوں. وہاں مزار پہ کوئی حاضری دینے نہیں گیا, ویسی عبرت کے لیے بادشاہ کے مزار پہ. اس کی شاعری پڑھی میں نے وہاں جا کے, کیونکہ ہم مزاروں والے بولو بھائی نہیں ہیں. جب بھی کوئی پوچھا گیا نا آپ فلاں, وہ جمعے کے بیان میں کہہ رہا تھا کہ وہ مزار تھا وہاں ان کا, کیا نام ہے یار, عبداللہ شاہ غازی کا, تو وہ میں ٹرین کا سفر بتا رہا تھا, بھول گیا تھا. تو وہ اس میں یہی تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جن بابا کے مزار پہ جا رہے ہو نا, ان کا مزار ماڑی پور میں بھی ہے. عبداللہ شاہ غازی کے 2 مزار ہیں, ایک وہاں بھی, ایک یہ وہ بچپن کا ہے, اور یہ ان کے بڑھاپے کا ہے. ایسا چل رہا ہے. 2-2 3-3 مزار بھی چل رہے ہیں بزرگ کے. بھائی دکانیں ہیں یہ, بزرگوں کے ناموں کو کیا کرایا جاتا ہے,
کیش کچھ بھی بنا کے تختی لگا دو, پبلک طواف کرنا. جیسے ایک آدمی عجائب گھر گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی, پوچھا یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ وہ عجائب گھر والوں نے تو پیسے بنانے کے لیے بنایا, نوادر لا کے رکھ دیے. کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جیسے لاہور کا عجائب گھر ہے نا, حضرت علی کی تلوار, حضرت فاطمہ کی چادر, کچھ بھی نہیں ہے وہ, نہ حضرت علی کی تلوار ہے اور نہ حضرت علی کی پگڑی ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ جو منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں نبی کے, کوئی ثبوت نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کس کا بال اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بہت بڑی گستاخی ہے یہ. تو کوئی سند نہیں ہے اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. ایک حدیث ہم بغیر سند کے نہیں لیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا, آپ کے جسم کا حصہ, وہ بغیر سند کے کیسے مان لیں بھائی اس کو؟ کون اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بتایا؟ کوئی سند تو لے کر آؤ اس کی. تو وہ وہاں گئے عجائب گھر, ایک آدمی گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی ہے, ویسے ہی پیسے بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اب جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے نا, تو اس نے پوچھا یار یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. اس نے کہا یار تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ کر آیا تھا ایک چھوٹی سی کھوپڑی تھی, اس کے بارے میں نے ملازم سے پوچھا, اس نے بھی بتایا کہ یہ کس کی ہے؟ سکندر اعظم کی. اب وہ پھنس گیا. تو اس نے کہا وہ بچپن کی کھوپڑی ہے, یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی. ہم نے احتیاطاً دونوں قسم کی کھوپڑیاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں, بچپن کی بھی ہے اور بڑھاپے کی بھی ہے. تو خیر, تو ان کو ہم نے جو خانقاہ میں جو مریدین تھے نا, ان کو ہم نے صبح 4 بجے بھگایا. کچھ تو بھاگے, کچھ تھوڑا کم بھاگے, کچھ تھوڑا سا بھاگے, کچھ تھوڑا سا سیکھ گئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کام ہے, ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے. پھر آج دوبارہ بھگایا. اب ورکشاپ تو ختم ہو گئی ہے. ورکشاپ جو تھی نا مغرب میں, ہم نے سارا جو ان کا تھیوریز تھی وہ پڑھا کے ختم کر دی, پریکٹس وغیرہ کروا کے, لیکن ان کو جامعہ میں روک لیا ہے. روکا اس لیے کہ اگرچہ آپ کی چھٹی ہے, مگر آپ آج دوبارہ عشاء سے پہلے کھانا کھائیں گے, عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں گے, صبح 4 بجے اٹھ کے دوبارہ کیا کریں گے؟ اب میں بھی وہیں جاؤں گا, میں بھی صبح 4 بجے میں وہاں پہنچوں گا. شیخ صاحب نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پیر صاحب سو رہے ہیں خراٹے لے کے, مریدین کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں, کہیں ہمیں مروا رہا ہے. اور میں ایسا شیخ ہوں جو اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ان کو پہلے میں نے بتا دیا کہ میں بھی 17ویں منزل پر نہیں ہوں, میں بھی پہلی منزل پر ہی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سیکھ لیں گے اس بہانے, آپ کو بھی سکھا دیں گے تو ہم بھی سیکھ لیں گے. تو پہلے ہم نے بتا دیا کہ ہم زیادہ فنٹر گیری کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی نالائق ہیں, سب پیر مرید سب ایک جیسے ہیں اس میں. ایسا جب ڈیجیٹل خانقاہ ہے تو پھر اس کے اصول بھی نرالے ہیں نا. عام خانقاہ میں اصول یہ کہ پیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مرید وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ پیر بھی نہیں پہنچا ہوا, مرید بھی نہیں پہنچے ہوئے, سب مل کے ایک ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری بھی زندگی بھی بکھری ہوئی ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی انتظام آ جائے. تو تکرار کے طور پر ہم نے یہ ورکشاپ کروائی ہے کہ ہم بھی انسان بن جائیں, آپ بھی انسان بن جاؤ. تو نہیں بنے تو پھر دوبارہ کوشش کریں گے, پھر کوشش کریں گے. تو کوئی کسی کو جانچنے کی کوشش نہ کرے کون کتنے پانی میں. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا بھائی, سب سیکھنے والے ہیں. تو تہجد بھی ہو گئی, صبح کیا ہو گیا ان کا, ورزش بھی ہو گئی, ٹھیک ٹھاک پسینہ نکالا الحمدللہ. اس کے بعد 2-4 ان کو یوگا کی ورزشیں بتائیں جو دماغ کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہیں, زیادہ نہیں, 2-4, اس سے دماغ فریش رہتا ہے, تھوڑا سا جسم فٹ فاٹ رہتا ہے. اور پھر ان کا نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے فجر کی نماز پڑھنے گئے. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ مزہ آیا نہیں آیا انہیں. صبح کے وقت جو ہے نا ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ جب جاگنگ کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں, جاگنگ نہ تو چلو تیز واکنگ بھی ہو جائے, تو ذہن اتنا فریش ہوتا ہے. میں نے کسی حکیم کی کتاب میں پڑھا, ایک بہت ماہر حکیم تھے, کہ اتنی انرجی آپ کو ملتی ہے صبح ہوا میں سانس لینے سے جو کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہے. اور اس میں حکیم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کئی گھنٹوں کی نیند آپ کو اتنا فریش نہیں کرتی جتنا صبح کی واکنگ فریش کر دیتی, جو ہوا خوری ہے فریش کرتی. ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, صحت حکیموں کی اچھی ہے. صحت کے بارے میں معلومات ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو ایک حکیم تو چھوڑو ہوتے ہیں. حکیم سے تو معلومات لینے سے پہلے گوگل پہ سرچ کر لیا کرو کہ یہ معلومات لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ایک نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں اکثر, سارے نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر پھینکو ہوتے ہیں. لیکن صحت پھر بھی کس کی اچھی ہوتی ہے؟ میں نے 100 سال کے حکیم دیکھے ہیں,
99 سال کے حکیم دیکھیں, ایسی فٹنس. ابھی ہمارے محلے میں ایک جہاں میں رہا کرتا تھا ایک حکیم صاحب کا پچھلے سال یا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. 100 سال سے اوپر عمر ہوگی ان کو. میری بڑی اچھی دوستی تھی ان سے, میرے والد صاحب کے دوست تھے, دہلی کے تھے وہ. جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. دہلی کے تھے وہ, اور چھوٹا سا مطلب تھا, کوئی بہت پہنچے ہوئے بھی نہیں تھے, چھوٹے موٹے نسخے ٹوٹکے بتاتے رہتے تھے لوگوں کو. اور اتنے نیک آدمی تھے کہ ان سے اگر علاج نہیں ہوتا تھا نا تو کہتے تھے بھائی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں, یا کسی اور کے پاس جاؤ. ورنہ ڈاکٹر یا حکیم کبھی اپنی کم علمی کا اعتراف, وہ تجربے کرتا رہے گا, ٹھوکتا رہے گا, بندہ مر جائے گا, کہیں گا قسمت میں مرنا لکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ دیتے تھے بھائی میں اس بیماری کا یہی علاج جانتا ہوں, اس سے زیادہ میری تحقیق نہیں ہے. اب آپ کسی اور کے پاس, تو صحت ایسی تھی کہ ہاتھ پکڑ لیں تو بندہ, اور خوش مزاج. صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش مزاج ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ریسرچ ڈاکٹروں کے پاس ہے, مگر مرتے دیر سے کون ہے؟ حکیم. صحت کس کی اچھی ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ چند بنیادی چیزوں پر حکیم لوگ عمل کرتے ہیں. صحت کے جو چند بنیادی اصول ہیں نا, ان پہ حکیم لوگ کمپرومائز. کیا مطلب؟ رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. جبکہ ڈاکٹر لوگ کلینک ہی رات کو 3 بجے بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور بھونکتے ہوئے کتے ان کو گھر پہنچاتے ہیں. ایک اورنگی ٹاؤن سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ 3 بجے کلینک بند کر کے آتے تھے. مجھے خود ان کے بیٹے نے بتایا کہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں ہمارے ابو کے اوپر جب یہ اورنگی ٹاؤن سے گھر آ رہے ہوتے ہیں. 3 بجے جو آدمی سوئے گا, اور پھر وہ سو کے اٹھے گا کب؟ 12 بجے. ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شفا عطا فرمائے. شوگر بھی ہو گئی ہے, اور شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. کیا فائدہ MBBS کرنے کا کہ آپ 50-55 سال کی عمر میں آپ نابینا ہو گئے ہے بھائی. کیوں؟ ریسرچ بہت ہے, شوگر کے بارے میں پوری کتابیں لکھ دیں گے, لیکن رات کو جلدی نہیں سو رہے اور صبح اٹھ نہیں رہے جلدی. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو کیا ہے, ان کو ہم نے صبح جلدی اٹھایا, جاگنگ کرائی, پھر ان کو کچھ اصول چھوٹے موٹے بتائے صحت کے حوالے سے, جو اتنے زیادہ نہیں ہے, جو چھوٹے موٹے معلومات ہیں وہ. اور پھر جو ہمارے جو ناشتہ واشتہ کرتے تھے, پھر ان کی جو ورک شاپ کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ, پورا اسی طرح سے ہمارا شیڈول. پھر عصر کے بعد انہوں نے سوئمنگ کی ہے, جامع میں سوئمنگ پول بھی ہے. عصر سے مغرب تک سوئمنگ ہو گئی ان کی, صبح جاگنگ ہو گئی. ہم نے ان کا تیل الحمدللہ نکال لیا. تو اب یہ ان کو روک کے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے, صبح دن کا آغاز 4 بجے سے کرنا ہے. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابھی گھر چلے گئے تو آپ اس ورک شاپ کے ماحول سے باہر نکل جاؤ گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, گھر جانے کے بعد, گھر نہیں جانا, یہاں سے اب یوں سمجھنا ہے کہ اب آپ گھر میں رات کو آرام کر رہے ہیں. صبح 4 بجے آپ جاگنگ کر کے نہا دھو کے فجر پڑھیں گے. پھر وہ فجر کے بعد بھی کچھ معمولات بتائے, تلاوت اور ذکر اور اشراق, وہ معمولات بھی اپنی جگہ. وہ معمولات کرنے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ڈائریکٹ آفس جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عام دنوں میں جب ہم آفس جاتے ہیں اور اس اسٹائل کے بعد اور ان ایکٹیویٹیز کے بعد جب آفس جائیں گے تو ہمیں کتنا فرق نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. ورک شاپ نہیں بھی کریں تو یہ روٹین آپ لوگ گھر بیٹھے ویسے بھی بنا سکتے ہیں. ورک شاپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے تو بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دیکھ لیں آپ, یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں وہاں سے دمام سے, انہوں نے کی, کہہ رہے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا. جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار بہت فائدہ ہوا. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے, یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت محدود ہے. دیکھو بنی اسرائیل تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. صحابہ تھے, سب بہت کچھ کر کے چلے گئے, کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑنا جانتے تھے. صحابہ تیراکی جانتے تھے, صحابہ گھڑ سواری جانتے تھے, صحابہ راتوں کو کم سوتے تھے. آپ دیکھیں وہ تو رات بھر تہجد پڑھتے رہتے تھے. وہ سلیپ مینجمنٹ جانتے تھے کہ نیند کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. وہ قدرتی طور پہ جانتے تھے کہ کون سے اوقات سونے کے ایسے ہیں جن میں تھوڑا سو کے بھی انسان نیند کے جو مقاصد ہیں وہ بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتا ہے, اور کون سے ٹائم ایسے ہیں جن میں کئی گھنٹے سوتے رہو مگر پھر بھی تھکاوٹ ہوگی. سونا جو ہے نا اس کے بھی ٹائمنگ ہے, اوقات ہیں. خلاصہ میں بتا دیتا ہوں سونے کے بارے میں. رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھ جائیں,
اور اگر فجر سے پہلے تھکاوٹ محسوس تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی کی جو طریقہ تھا نا رات کو سونے کا, عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور پھر رات کے کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تہجد کے لیے. اب پوری رات تہجد چلے گی تو فجر کی نماز کے بعد جب اذان ہوتی تھی تو اذان اور نماز میں جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند لیا کرتے تھے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں, یہ ہلکی سی نیند آپ کو دوبارہ تازہ دم کر دے گی, پھر سارے دن کے لیے کیا کر دے گی, ایک دم فریش کر دے گی. آپ پھر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی دن کے 12 اور 1 بجے جب سورج بلندی پہ پہنچے گا. اس وقت کھانا کھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے. وہ قیلولہ آپ میں انرجی بھر دے گا رات تک کے لیے, فریش رہیں گے بالکل. اب ان کو پتا ہے آج صبح سے میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا, ورک شاپ میں صبح 7:30 بجے سے کھڑے کھڑے میں ان کو پڑھا رہا ہوں نان اسٹاپ. درمیان میں قیلولے کا ٹائم آیا اور ہماری کلاس ختم ہوئی ہے مغرب میں. ایسا ہی ہے نا, مگر میرے چہرے سے, میرے بات چیت کے اسٹائل سے کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب تھکے ہوئے ہیں آج. مجھے تو آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کہیں سے لگ رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ میں اگر نیند کو شمار کروں تو میری 24 گھنٹے میں جو نیند ہوئی ہوگی میرا خیال ہے بمشکل 4 گھنٹے کی ہوئی ہوگی. بمشکل کتنی دیر کی ہوئی ہوگی, بمشکل یعنی رات کی نیند ملا کے 4 گھنٹے کی. تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں میرے بھائی, سیکھنے کی ہیں, تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ جاگ کے ذہن کو فریش رکھ کے مفید کاموں میں کھپا سکیں. ہمارے دن کے زیادہ تر حصے خراٹے لیتے ہوئے 12 بجے معذرت کے ساتھ ایسے اٹھتے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے, بس نہیں بولے کیسے. کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, منہ دھوتا ہے, پھر جا کے 10 بجے اٹھے گا, ناشتہ واشتہ کر کے آفس پہنچے گا, 1 بجے پھر ٹون ہونا شروع ہو جائے گا, تھکاوٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ دوپہر کا وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے, پھر دماغ میٹر شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ عجیب سا لائف جو ہے نا ہماری گزر رہی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ عثمان بھائی نے کروائی ہے مجھ سے گن پوائنٹ پہ کہ یار کرا دیں اب, تو اس کے الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا. ایک تھوڑا سا مجھے خود بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں بھی سستی کا شکار ہو گیا تھا, میری بھی روٹین ساری خراب ہو گئی تھی. اور ایک بات یاد رکھو, اگر کبھی آپ کو خیال ہو نا کچھ کام ایسے ہیں جو رات ہی کو کرنے کے ہیں, تو اس میں پھر بجائے اس کے کہ آپ عشاء کے بعد کریں, آپ عشاء کے بعد سو جائیں, رات کو 2 بجے اٹھ کے شروع کر دیں وہ کام. اس لیے جو ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, یہ ساری ترتیب انہی نے ہم کو بتائی ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ سب. تو میں نے ایک دن فون کیا ملاقات کے لیے, میں نے کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو کہہ رہے ہیں صبح 2 بجے انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. ٹھیک صبح کتنے بجے, 2 بجے. واقعی ایک آدمی 9 بجے سو کے یا 9:30 بجے سو کے صبح 2 بجے تو اس کو لگتا ہے کہ صبح 2 بج رہا ہوں, اتنا فریش ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پوری رات تہجد پڑھیں, چاہے اپنا کوئی لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کر لیں اس میں, اور فجر سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے آپ دوبارہ سو جائیں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ امیدیں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اب میں وہ بیان کرتا ہوں وہ کہاں سے آج چل رہی تھی, قرآن مجید کی آج. یہ اصل بات جو رہ گئی کہ بھائی یہ دیندار کے لیے اس لیے ضروری ہے, ویسے تو بے دین ہو دیندار ہو سب کے لیے ضروری ہے. یہ ایکٹیویٹی پر آپ آئیں گے نا تو خود بخود دین بھی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. جب 4 بجے اٹھ کے ورزش کرو گے تو آدمی کہے گا یار آپ فجر بھی پڑھ لو یار ٹھیک ہے نا, کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, ایک دن یہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے نا تو جتنے پیسے میں نے لیے آپ مجھ سے واپس لے لیں, مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. بہت سارا دن آپ کا اتنا اچھا گزرے گا, آپ کی آنکھوں میں روشنی آپ کو زیادہ محسوس ہوگی. تو یہ دینداروں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں نمازی بھائی, حاجی اور عمرہ کرنے والے سست مشہور ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. گھر میں جو بچہ دیندار ہوتا ہے سب سے زیادہ سست, کیا خیال ہے, وہی ہوتا ہے. اچھا بھلا محلے کا ہیرو بنا ہوا پھر رہا ہوتا ہے, نماز روزے میں لگا تو بالکل ہر کام سے گیا, سوتا رہتا پڑا ہوا. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو ہے یہ روٹین. اور یہ غیر مسلم اس طرف آ رہے ہیں. چائنا میں پتہ ہے آپ کو, انہوں نے پوری مہم چلائی, انہوں نے ریسرچ کی کہ کام کے اوقات صبح ہیں, صبح ان کی یہ ریسرچ ہے, میڈیکل
یعنی جو ان کے جو ماہرین ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں کام میں برکت ہوتی ہے. یہ وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں. تو چائنا میں پوری ایک مہم چلی تھی ان کی حکومت کی طرف سے کہ قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بناؤ. مہم چلی, اس کے بعد انہوں نے پوری قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنا دیا. لہذا وہ پورا چائنا, جو لوگ چائنا میں رہتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں, فجر سے پہلے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں, فجر سے پہلے ان کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں. یہ گریک کلب ہے نا, یہاں سلیمان احمد صاحب کوئی ورکشاپ کروا رہے تھے, تو ہم گئے وہاں پر رہنے 3 دن کے لیے. تو اس کے قریب میں چائنیز آئے ہوئے تھے, غیر مسلم ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کام, فجر سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر باقی اپنے کام کا شروع کر دیتے ہیں. تو غیر مسلموں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں. ابھی کسی نے بتایا کہ دبئی میں ایک گورے نے کسی کو کہا, جن کو کہا انہوں نے بتایا کہ مجھ سے گورا کہہ رہا تھا کہ یار تمہارے مذہب میں تو یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے, تو یہ پورا دبئی سوتا کیوں ہے 11 بجے تک؟ یہ تو عرب لوگ ہیں. اس نے کہا ہم جلدی اٹھتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں, جبکہ تمہارے مذہب میں تو نبی نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا, اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. باقی اس میں بہت سارے اشکالات ہیں. پونی جسے کہا جاتا ہے کہ یار صبح ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو سارا گھر تو سو رہا ہوگا, ہم کیا کریں گے, نہ دکان کھول سکتے ہیں نہ آفس جا سکتے ہیں. تو جب آپ ورکشاپ میں آئیں گے تمام پونیاں آپ کے دلوں سے یہ اشکالات انشاءاللہ نکالیں گے کہ صبح کیا کیا گیا تھا. سمجھ گئے؟